تو ناظرین آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نئے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ نغمہ نور ود نور کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں عزت مآب عظیم مذہبی اسکالر مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا پیر حافظ گلزار احمد انجم صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ کلر شریف، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو حافظ صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو نغمہ نور ود نور کے پلیٹ فارم سے رحمت الہی کے حوالے سے کچھ ہمارے سامعین کو آپ کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ جو ہے ہم آپ کی باتیں سن کے اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، برحمتی وسعت کل شیء، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو میں نغمہ نور ود نور کی ٹرانسمیشن کے جملہ منتظمین، بالخصوص صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید نور الحسن شاہ صاحب گردیزی محمدی سیفی دامت برکاتہ العالیہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رمضان المبارک کی ان بابرکت اور پرکیف ساعتوں کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بناتے ہوئے یہ عظیم ٹرانسمیشن شروع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور اس ٹرانسمیشن کو محبوب کریم کی امت کے لیے خیر کا اور راہ ہدایت پر استقامت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ یہ جو ٹاپک شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے اتنا وسیع عنوان اور موضوع ہے کہ اس میں پوری کائنات سما جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ ہماری آج کی یہ ٹرانسمیشن اور اس میں لی جانے والی ہر ایک سانس، اللہ اکبر، اس میں گزارا جانے والا ہر ایک لمحہ، ہماری زندگی کی ہر ایک ساتھ، یہ اللہ کی رحمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظام کائنات، آسمان کے ستارے ہوں یا زمین کے نظارے ہوں، پھولوں کی مہکار ہو یا پرندوں کی چہکار ہو، سبحان اللہ، سبزے کی لہک ہو یا کلیوں کی مہک ہو، سبحان اللہ، سبحان غنچوں اللہ، کا چٹکنا ہو یا بوندوں کا ٹپکنا ہو، سبحان اللہ، بلبل کا ترنم ہو یا شبنم کا رمجم کر کے برسنا، سبحان اللہ، کائنات میں پھیلے ہوئے تمام نظارے اور کائنات میں موجود ہر چیز، اللہ جاندار اور بے جان، کائنات کا موجود ہونا رحمت الہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات کا موجود ہونا، اگر یہ کائنات برقرار ہے، موجود ہے نا، تو یہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، کیونکہ خدا کی رحمت نہ ہو تو کائنات اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ کائنات کے نظام کو تہو بالا ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا اگر خدا کی رحمت الہی کو اس میں سے نکال دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شمار دلیلیں، بے شمار براہین ہیں، قرآن و سنت سے بے شمار ہم بیانات آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، مگر بات وہ جو فوری طور پر دل کو لگتی ہو، اور وہ یہ ہے کہ میں ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہے۔ یہ کائنات ہے
تو یہ رحمت الہی کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ نظام آسمانی ہے تو یہ سارا کائنات پر اللہ کی رحمت کے ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ سبحان اور اللہ۔ کیوں نہ ہو، آقا کریم نبیوں کے سلطان، مدینے کے تاجدار، ہمارے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے کائنات کے وجود سے پہلے لوح محفوظ پر لکھ دیا کہ میں نے اپنے غضب پر اپنی رحمت کو غالب کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات پر اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں، اگر اللہ کا غضب آشکار ہو جائے تو کائنات میں ایک تنکا بھی باقی نہ بچے، اللہ، مگر رحمت الہی کا کمال اظہار ہے کہ رب کریم نے اپنے غضب پر اپنی رحمت کو غالب کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات سبحان اللہ۔ حضرات مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں لازوال ہیں، لا تعداد ہیں، بے شک، بے شک، بے شمار ہیں۔ بے شک۔ کوئی بندہ شمار کرنا چاہے، یقیناً جتنے کائنات میں صحرا ہیں ان میں جتنے ریت کے ذرے ہیں وہ کم ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنے سمندر میں پانی کے قطرے ہیں وہ کم ہیں، سبحان اللہ، جتنے بے شک، درختوں کے پتے ہیں وہ کم ہیں، کم ہیں، جتنے آسمان پہ ستارے ہیں وہ سارے کم ہیں۔ اللہ کی صفات اس سے کہیں زیادہ ہے، سبحان اللہ، مگر اللہ کی سب صفتوں پر جو صفت غالب ہے وہ اس کی رحمت ہے، سبحان اللہ، وہ اس کا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے اپنی شان رحمت کو اپنی سب صفتوں پر غالب کیا ہے، اور یہ مضمون لا تعداد مختلف پیرائے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور سرکار دو عالم نے ایسے ہی نہیں بیان کیا، اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا نا، رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت پوری کائنات کو محیط ہے، پوری کائنات اس کے احاطہ میں ہے، دائرے میں ہے، پوری کائنات اللہ کی رحمت کی حدود میں ہے، اور اللہ کی رحمت لامحدود ہے، بے شک، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ کیا خوبصورت بیان ہے اور کیا خوبصورت روایت ہے کہ اللہ کریم نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، سبحان اللہ، اور اس میں سے ایک حصہ کائنات کو عطا کیا۔ اس ایک حصے کی وجہ سے چڑیا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیوان اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، مچھلیاں پانی سے پیار کرتی ہیں، سبحان اللہ، ہوائیں درختوں سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، پھول اور پھل یہ اپنے شجر سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، ستاروں کو چمک سے پیار ہے، سبحان چاند کو چاندنی سے پیار ہے، سبحان اللہ، سورج کو سبحان اللہ، چمک سے پیار ہے، کائنات کو دھمک سے پیار ہے۔ سبحان اللہ، اس ایک حصے میں کائنات میں جہاں بھی پیار کا کوئی مظہر نظر آتا ہے اس ایک حصے کا ہے۔ اس میں جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، بے شک، انسان ہیں، بے شک، جنات ہیں، حور و ملک ہیں، اللہ، زمین و آسمان ہے، عرش و فرش ہے، کرسی اور لوح اور قلم ہے، اللہ، ان میں جو کچھ بھی ہے اس ایک حصہ رحمت کا شاخسانہ ہے، واہ، باقی واہ، بے 99 رب کریم نے اپنے پاس رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے، سبحان اللہ، اپنی مخلوق کے لیے رکھی ہے، سبحان اللہ، انسانوں کے لیے رکھی ہے، سبحان اور اس کا جا بجا اظہار کر، جا بجا اظہار فرمت، اللہ کریم کی ذات اس کا جا بجا اظہار فرماتی ہے۔